زرمین آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا خوف خدا کے فضائل احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے دور حاضر کے حوالے سے، خوف الہی، کہ ہم جان سکیں، سیکھ سکیں کہ ایکچولی یہ ہے کیا، پھر اپنے آپ سے سوال کر سکیں کہ کیا ہم بھی خوف خدا رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ یہ عظیم لوگوں کے اخلاق کا بنیادی ترین وصف رہا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ان پروگرامز کی تو AR/Q TV کا خاصہ ہے کہ قرآن و حدیث کے یہ خوبصورت میسیجز تمام تر سوسائٹی تک پہنچانا، تاکہ ہم سب لوگ سیکھ سکیں اور اس کی روشنی میں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی، اپنی معاملات زندگی اور اپنے رویوں کو بہتر سے بہترین کر سکیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہر نیکی کی جو اصل ہے وہ خوف خدا ہے۔ خوف خدا ہی کی بیس پر ہر نیکی معرض وجود میں آتی ہے۔ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتا ہے، یعنی گناہوں سے بچتا ہے، تو وہ بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا حیا کرنا، اس کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور عاشق کو تو ہر دم یہ خوف ہوتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور بعض لوگوں کی خواہش ہی یہ ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھتا رہے، میں اس کی رضا اور خوشنودی کے کاموں کو انجام دے سکوں، اور میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے ہر دم راضی رہے۔ قرآن پاک میں انہی لوگوں کے لیے سورہ رحمان میں بشارت دی گئی ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا، یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا، جواب دہی کا احساس رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے 2 جنتوں کی بشارت دی گئی ہے۔ اب آتے ہیں احادیث مبارکہ کے فضائل کی جانب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چند خوش نصیب افراد کا تذکرہ کیا جو روز قیامت عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو نفسانی خواہشات سے بچتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہوں پر قدرت رکھنے کے باوجود بھی گناہوں سے باز رہے۔ شعب الایمان کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی انسان کی آنکھ سے اشک رواں ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے، تو ان پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں ایک گھر کی وسعت اور کشادگی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ ان لوگوں کو عطا کیا جائے گا کہ جن کے سامنے حرام پیش کیا گیا اور اللہ کے خوف سے انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کو آگ سے نکالو جنہوں نے کبھی مجھے یاد کیا ہو یا کبھی میرا ذکر کیا ہو۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ روز قیامت جنت میں کثیر جو داخلہ ہونے کا سبب بنے گی وہ نیکیاں، حسن خلق اور خوف الہی ہیں۔ پھر ابن حبان کی روایت کا مفہوم ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قدسی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہم تک پہنچایا، اس کے مفہوم کے اکارڈنگ کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں فرماتا۔ اگر وہ دنیا میں اللہ کا خوف نہیں رکھتا تو اللہ آخرت میں اس پر خوف مسلط کر دیتا ہے، اور اگر وہ دنیا میں اللہ کا خوف رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو امن عطا فرماتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص کا جسم اللہ کے خوف سے جو لرزتا ہے اور کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو خوف خدا ایک ایسا قیمتی سرمایہ حیات ہے جو کسی بھی مومن کی زندگی کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے عبادت میں مشغول اور جب اٹھیں گے تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم تیرا خوف رکھتے ہیں، تیری عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا، تو وہ نوری مخلوق ہو کر اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف رکھتے ہیں، اور ہم انسان ہو کر کس قدر آج کل بے خوف ہو گئے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا چیز جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک انسان کی آنکھ سے خوف الہی سے اشک گرتے ہیں تو وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 قطرے بہت محبوب ہیں، ایک شہید کے خون کا قطرہ اور ایک انسان کی آنکھ سے خوف الہی کی وجہ سے گرنے والا قطرہ۔ تو خوف الہی سے گرنے والے آنسو اتنے انمول اور قیمتی ہوتے ہیں کہ گرتے تو باہر ہیں مگر دھو ہمارے اندر کو دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کیفیت سے، اس دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین آمین۔